السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، چودہ سو 43 ہجری کا سال ختم ہوا اور 1444 ہجری کا سال شروع ہوا، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ قمری مہینے اور یوں کہیے اسلامی سال یا سن ہجری کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے ذمے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنی قمری اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھے، اس لیے کہ اسلام کے بہت سارے بنیادی ارکان قمری مہینے اور سن ہجری کے ساتھ اور ان کی تاریخوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسلامی سال کی تاریخ کو جانے بغیر اور اس سے واقف ہوئے بغیر آدمی صحیح طور پر، صحیح معنی میں اسلامی ارکان کو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، سوتے جاگتے، گھر میں، گھر سے باہر، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت مندی میں، جس حال میں بھی ہو آدمی، ہر حال میں ایمان ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آدمی کوئی عمل ایسا کر لے یا کوئی زبان سے بول ایسا بول دے جس سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے، تو زندگی بھر جو نیکیاں اس سے پہلے کی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی نیکی اس کے اعمال نامے میں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ایمان ہر وقت ضروری ہے۔ نماز 5 وقت ضروری ہے 24 گھنٹے میں۔ نماز کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ یہ تینوں اسلام کے بڑے اور بنیادی ارکان قمری اور سن ہجری کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ اگر آدمی اس چیز سے واقف نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک کا چاند دکھا یا نہیں دکھا، تو رمضان المبارک کے روزے کیسے رکھے؟ جب وہ یہ واقف ہوگا اس بات سے
کہ رمضان المبارک کا چاند دکھ گیا ہے اور شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، تو ہی تو رمضان المبارک کے روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ رکھے گا۔ جب اسے معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے روزے رکھے گا اور یہ فریضہ کیسے ادا کرے گا؟ اسی طرح اگر اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ رمضان المبارک پورا ہو گیا اور عید کا چاند دکھ گیا، تو عید کیسے منائے گا؟ اور اگر اس نے بغیر کسی علم کے اور تاریخ کو جانے بغیر عید ہے اور روزہ رکھ لیا، تو عید کے دن کا تو روزہ حرام ہے، تاریخ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اور تاریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور چاند کی واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے جس دن روزہ حرام تھا رکھنا اس دن روزہ رکھ لیا، لہذا حرام کا کرنے کا مرتکب ہو جائے گا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ تو اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ اس لیے قمری تاریخوں سے، چاند کی تاریخوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ یہ بھی قمری اور سال کے چاند کے مہینوں سے وابستہ ہے۔ زکوٰۃ انگریزی مہینوں سے نہیں دی جاتی بلکہ قمری اور چاند کے مہینوں سے ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس طرح عام طور سے لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کو چاند کے مہینوں سے ادا نہیں کیا اور انگریزی مہینوں سے ہی ادا کرتے رہے اور انگریزی مہینوں سے ہی سمجھتے رہے کہ جنوری کی 1 تاریخ کو میرا سال پورا ہو جاتا ہے، لہذا میں جنوری کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے عمر 30 سال یا 35 سال آدمی کو دی ہے تو 30-35 سال کے اندر 1 سال کی زکوٰۃ کا فرق پڑ جائے گا۔ آپ کے ذمے 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی اگر آپ نے چاند کے مہینوں سے زکوٰۃ نہیں دی، تو پتہ چلا زکوٰۃ کی ادائیگی بھی چاند کے مہینوں سے ہی وابستہ ہے۔ حج لے لیجئے، حج جو اسلام کا بنیادی اور بڑا ایک رکن ہے، وہ بھی چاند کی تاریخوں ہی سے وابستہ ہے، انگریزی تاریخ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جو احرام باندھ کر حج کی نیت سے پہنچے گا، حج اسی کا ادا ہوگا۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں حج ادا نہیں ہوتا، بلکہ ذی الحجہ جو قمری مہینے کا، قمری سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی 9 تاریخ کو حج کی نیت سے احرام باندھ کر جو آدمی عرفات کے میدان میں جائے گا اسی کا حج ادا ہوگا۔ تو یہ 3 بنیادی ارکان، 5 میں سے 3 بنیادی ارکان تو قمری مہینوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اس کے بغیر تو ان کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر نماز کو دیکھیں تو نماز بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر چاند کے مہینوں سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ مثلا اگر آدمی کو یہ علم نہیں ہوا کہ رمضان المبارک کا چاند دکھا یا نہیں دکھا تو پھر تراویح کیسے پڑھے گا؟ کیونکہ چاند دکھتے ہی روزہ تو بعد میں رکھا جاتا ہے، تراویح تو پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز بھی ایک درجے میں قمری مہینوں سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ارکان اسلام سارے کے سارے کا تعلق چاند کے اور قمری مہینوں ہی سے۔ اور افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہمارا بچہ ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد عورت انگریزی تاریخ کو خوب جانتا ہے کہ اگر اس سے پوچھ لیا جائے تو بغیر سوچے ہوئے آدمی جواب دے دیتا ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے، لیکن چاند کی تاریخ پوچھی جائے تو چاند کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی۔ اور دین کی دوری کا تو یہ عالم ہے کہ ایک صاحب مسلمان لیکن بڑے عہدیدار
ان کے یہاں کچھ مہمان گئے اور جب وہ واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگے ان سے کہ آپ تشریف رکھیں، آپ بہت دور سے آئے ہیں، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ لنچ کر کے جائیے۔ تو آنے والے مہمانوں نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے روزے ہیں، ہم لنچ نہیں کر سکتے۔ تو وہ مسلمان عہدیدار یہ کہنے لگے اچھا رمضان شروع ہو گئے ہیں، رمضان شروع ہو گئے۔ یہ آج ایمان والے کا عالم، یہ سب اس لیے ہے کہ اسلامی تاریخوں کو جاننے اور قمری تاریخوں سے واقف ہونے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ چاند کی تاریخ سے واقف ہونا یہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے، اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کے وہ بنیادی ارکان اپنے اوقات پر اور اپنی تاریخوں پر اس کو صحیح معنوں میں ادا کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ ثانی اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کے سامنے ایک تحریر پیش کی گئی۔ اس تحریر پر کسی معاملے میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ شعبان کون سا معلوم ہے، موجودہ شعبان جو گزر گیا وہ شعبان، آنے والا شعبان۔ اس وقت تک سن ہجری کا کوئی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ سال کے جو یہ 12 مہینے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے موقع پر ہی متعین فرما دیے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے سال کے 12 مہینے متعین کر دیے تھے، اور انہی ناموں کے ساتھ تھے جو نام آج چاند کے مہینوں کے شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ اسلامی تاریخ جس کو ہم 1400 یا 1400 اتنی اور 1400 اتنی شمار کرتے ہیں، اس کا کوئی تعین نہیں تھا۔ عربوں میں تاریخ کا الگ الگ رواج تھا، کوئی اپنی تاریخ کسی سے شمار کرتا تھا، کوئی اپنی تاریخ کسی سے شمار کرتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ تحریر پیش کی گئی اور پتہ نہیں چلا کہ یہ کون سا شعبان شمار کیا جائے، آپ نے اپنی جماعت شورا کو بلایا اور مشورے والے حضرات کو بلا کر رائے لی کہ ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز اور ابتدا کب سے ہونی چاہیے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش سے تاریخ کا شروعات ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے رائے دی جب سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تب سے تاریخ شروع ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے رائے دی اللہ کے نبی کی وفات سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے یہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے سال کی ابتدا اور اس کا آغاز ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے پسند ہے اور فیصلہ اسی بات پر ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت جو فرمائی ہے بس سن ہجری اسی سے شروع ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے اسلامی سال کے ساتھ میں ہجری لگایا جاتا ہے، اور ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اور ایمان والے آپ کے ساتھ اغیار کی طرف سے ظلم و ستم کے شکار رہتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، لہذا تاریخ کا آغاز اور سن ہجری کی ابتدا اسی سال سے ہوئی۔ لہذا آج یوں کہیے کہ 1443 سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ہجرت کو ہو گئے ہیں جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی۔
یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے سن ہجری ہے، جس کو ہم 1400 فلاں کہتے ہیں. اس کا جاننا اور اس سے واقف ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ورنہ اس کے بغیر ہم اپنے اسلامی ارکان کو پورے طور پر صحیح معنی میں صحیح طور سے ادا کر ہی نہیں سکتے. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر سال ختم ہوا اور کوئی نیا سال شروع ہوا تو خوشی کے اندر ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن ذرا دوسرا پہلو بھی غور کرنا چاہیے کہ زندگی جو اللہ کے یہاں سے آدمی لکھوا کر لے کر آیا ہے، اس زندگی کے سال کم ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے یا افسوس کیا جاتا ہے. ایک آدمی اپنی زندگی اللہ کے یہاں سے لکھوا کر لے کر آیا ہے، مثال کے طور پر 60 سال کی، اس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، تو گویا اس کی زندگی کے 40 سال کم ہو گئے. تو اس پر خوشی ہونی چاہیے یا آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ میں دن بدن اپنی قبر کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں. جیسے ایک آدمی ہے جب اس کے سفر کا موقع آتا ہے، جتنا اہم سفر ہوتا ہے، جب اس کی تاریخ قریب آنے لگتی ہے تو آدمی کتنا فکر مند ہوتا ہے. مجھے کہیں باہر ایگزیبیشن میں جانا ہے، جو مال مجھے وہاں پر ایگزیبیشن میں لگانا ہے، کیا اس کا پارسل میں لگا دیا یا نہیں لگا، میرا ویزا مکمل ہو گیا نہیں ہوا، ٹکٹ میرا ہو گیا نہیں ہوا، فلائٹ میری بک ہو گئی یا نہیں ہو گئی، مجھے فلائٹ کہاں سے لینی ہے، کتنے پہلے مجھے ایئرپورٹ پہنچنا پڑے گا، اس سے پہلے کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. جو وقت قریب آتا ہے آدمی کی فکروں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے. آخرت کی طرف آدمی قدم بقدم بڑھ رہا ہے اور اپنی قبر سے آدمی قریب ہو رہا ہے، اور بجائے فکر مند ہونے کے آدمی مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہے. بلکہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اپنی اور اپنے بچوں کی سالگرہیں کرا کرتے ہیں. یہ تو فکر مند ہونے کی چیز ہے، کوئی زیادہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے. افسوس اس بات پر کہ زندگی کے جو ایام اور زندگی کے جو سال ہمیں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے، وہ غفلت کے ساتھ گزر گئے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزر گئے. لہذا گزری ہوئی پر توبہ اور استغفار، اور جو بچی ہے، جتنی بھی بچی ہے جس کی اللہ ہی جانتا ہے، اس کو صحیح معنی میں اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی کے پیارے طریقے کے مطابق گزارنے کی فکر، یہ ہے اصل چیز. یہ معلوم کس کا کتنا وقت باقی ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا گزر گیا، لیکن باقی کس کا کتنا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جو پہلا مہینہ ہے اس کو محرم اور محرم الحرام کہتے ہیں. محرم الحرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال کے ان مہینوں میں ہے جو قابل احترام ہیں، قابل عظمت ہیں. جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس میں اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے موقع پر اللہ نے سال کے 12 مہینے متعین فرمائے، اور اسی میں اللہ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا. ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے. یہ 3 مہینے تو بالکل لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے ہیں سال کے 12 مہینوں میں جو قابل احترام ہیں. اور زمانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے بھی بہت پہلے سے ہر زمانے میں، چاہے لوگ اللہ کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں، قرآن کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں، کسی بھی مسلک اور مذہب سے ان کا تعلق ہو، وہ ان 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھتے چلے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی، اسلام میں بھی ان مہینوں کو قابل احترام ہی سمجھا جائے. یہ تو افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس مہینوں کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، بجائے یہ کہ
محترم اور مبارک اس مہینے کو سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی محرم آتا تھا اور قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا تھا, عظمتوں کا مہینہ سمجھا جاتا تھا. اس زمانے بھی عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا. یہ سارے کام اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کرتے تھے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے ہوا کرتے. چنانچہ آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل ایمان والے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کے مظالم سے محرم کی 10 تاریخ کو ان کو آزادی مرحمت فرمائی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل سمندر پر سے پار ہو گئے تھے, اور اسی تاریخ کو فرعون اپنی پوری فوج سمیت سمندر میں غرق ہوا تھا. اللہ نے فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی. اس شکریہ کے اندر یہود روزہ رکھتے ہیں. بنی اسرائیل پر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا, جیسے ہمارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں, یہود پر عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, کہ ہم زیادہ مستحق ہیں. جتنا تعلق یہود کا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے, اس سے زیادہ تعلق تو ہمارا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور ہم بھی اللہ کے نبی ہیں. اور آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ سب عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کریں, لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ چونکہ یہود روزہ رکھتے ہیں ان کی مشابہت نہ ہو جائے, اس لیے تھوڑا سا فرق کر لیا جائے. 9 تاریخ کا روزہ 10 تاریخ کے ساتھ یا 11 تاریخ کا روزہ 10 تاریخ کے ساتھ ملا لیا جائے. ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ 9-10 کا رکھ لیا جائے یا 10-11 کا رکھ لیا جائے. آپ نے فرمایا عاشورے کے دن کا روزہ رکھو, لیکن اس فرق کے ساتھ رکھو کہ ایک کے بجائے 2 روزے رکھو, 9-10 کا یا 10-11. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہوئی. 1-2 سال نہیں, آپ کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. ہم اس مہینے کی جتنی تاریخی حیثیتیں ہیں اور جتنی فضیلتیں ہیں ان سب کو نہیں جان کر صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. حالانکہ جہاں اس چیز کو جاننا ضروری ہے وہاں اس سے زیادہ ضروری یہ چیز بھی ہے کہ ہم اس مہینے کی دوسری فضیلتوں کو بھی جانیں, اور ان فضیلتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی اچھا کام کرنا پسند نہیں کرتے, اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو غم کا مہینہ ہے, ماتم کا مہینہ ہے, اس لیے کوئی اچھا کام نہ کوئی شادی کرتا ہے اور نہ کوئی عقیقہ کرتا ہے اور نہ کوئی اور خوشی کا کام کرتا ہے کہ صاحب محرم کا مہینہ ہے اس لیے اس میں کام نہیں کریں گے, ذرا یہ گزر جائے اس کے بعد. اور غیروں کی طرف سے ایسی چیزیں شامل کر لی گئی ہیں, اور ہم آنکھ بند کر کے اپنی عقل کو اور اپنی سمجھ کو استعمال کیے بغیر, میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ سے, استعمال کیے بغیر جو کچھ پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دیں. بعض لوگ تو پورے مہینے میں ہی کچھ نہیں کرتے, اور بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے 10 دن جو ہیں یہ غم کے دن ہیں, لہذا ان میں کچھ نہ کیا جائے, 10 تاریخ گزر جائے اس کے بعد پھر جو کچھ کرنا ہو کر لیا جائے. کبھی غور کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 تاریخ کو محرم کی شہید ہوئے ہیں, اور بڑی المناک شہادت ہوئی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, اور تنہا انہی کی نہیں
بلکہ اہل بیت میں نہ معلوم کتنے افراد ایسے تھے جو اس وقت میں کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. لیکن 10 تاریخ سے پہلے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک سب موجود ہیں، زندہ ہیں، اور دشمنان اسلام اور منافقین سے مقابلہ چل رہا ہے. لہذا 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور غم کی تاریخیں سمجھی جاتی ہیں. آدمی شادی نہیں کر رہا، کیوں کہ غم کی تاریخ ہے، حالانکہ حضرت حسین زندہ ہے. 2 تاریخ کو کوئی کام نہیں کر رہا، کیوں کہ غم کی تاریخیں ہیں، حالانکہ حضرت حسین موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں. 3 تاریخ 4 تاریخ 5 تاریخ 9 تاریخ تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور ہم غم کی تاریخیں سمجھ کر اس میں کوئی کام نہیں کر رہے. غم انتقال سے پہلے ہوتا ہے یا انتقال کے بعد ہوتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اور جیسے ہی حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے، ہم سب جانتے ہیں کہ 10 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی. اب 10 تاریخ گزری اور ہم نے اپنے سارے کام شروع کر دیے کہ 10 تاریخ شروع ہو. جو اصل غم کے دن تھے اس کو خوشی کے سمجھ لیے، اور جو اصل دوسرے دن تھے جس میں غم نہیں منانا چاہیے اس کو اصل ہم نے غم سمجھ لیا، اور اپنی عقل سے سمجھا ہی نہیں کہ غیروں نے ہمارے دین میں کیسی ملاوٹ کر دی ہے اور کیسی چیزیں داخل کر دی ہیں، اور ہم آنکھ بن کر کے ان کے پیچھے چلے آئے. سوچا جو بات کہہ رہا ہوں، کیا 10 تاریخ تک غم کے دن سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین تو زندہ ہیں، موجود ہیں، حیات ہے، اہل بیت حیات ہے. شہادت تو 10 تاریخ کو ہوئی ہے، تو 10 تاریخ یعنی کسی کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد غم منایا جاتا ہے یا پہلے منایا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. یہ سب دشمنان اسلام کی طرف سے داخل کی ہوئی چیزیں. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھیں، ہم تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اور آپ کی زندگی سے سبق لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس طرح اللہ کے نبی کی اتباع کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے گئے، اور جس چیز کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلواروں کے سائے کے اندر اس بات کو پرواہ کیے بغیر کہ چاہے میری گردن قلم ہو جائے لیکن نماز میری قضا نہیں ہونی چاہیے، سجدے میں سر جا کر اپنا سر کٹوا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی. ہم ان کی یاد میں غم منانا تو جانتے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ انہوں نے اس چیز کا اور اس عمل کا کتنا اہتمام کیا. اصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت اور تعلق تو یہ ہے جس عمل میں ان کی جان گئی ہے اور جس عمل میں انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کیا ہے. ہم یہ سوچیں کم سے کم وہ عمل تو ہماری زندگی سے کبھی نہ چھوٹے. نماز چھوڑ کر غم منایا جاتا ہے، نماز ضائع کر کے غم منایا جاتا ہے، یہ محبت نہیں. محبت تو ان کی اتباع کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. بہرحال یہ 2-4 چیزیں تھی جو میں نے عرض کی ہیں، ایک اسلامی تاریخ کا پہچاننا اور ایک محرم الحرام کی عظمت کو اور خاص طور سے عاشورے کے دن کی عظمت کو سمجھنا جو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے موقع پر ہی طے کر دی تھی. اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے، نفلی روزہ ہے. اللہ جس کو طاقت دے، اللہ تعالیٰ جس کو وسعت دے، اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے اور ہمت ہو تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بڑی فضیلت ہے اس روزے کی. 9 تاریخ یا 10 تاریخ کا یا 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں. اس سے آگے اللہ توفیق دے تو اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر کھانے کی وسعت کی جائے، جس کو ہم دسترخوان وسیع کرنا کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ واہلہ وسع اللہ سائر سنتہ. جو آدمی عاشورے کے دن اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر کھانے کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی وسعت کرے، عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھلائے، عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو زیادہ کھلائے، اللہ تعالیٰ 1 سال کی حلال روزی کا اس کے اوپر دروازہ کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت کے دروازے 1 سال تک کھولے رکھتے ہیں. اللہ وسعت دے تو آدمی کو یہ بھی کرنا چاہیے.
بہرحال یہ اس مہینے سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھی جو میں نے عرض کی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا